تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کو یہ شان، یہ مقام حاصل ہے۔ 5 دفعہ ایک لفظ آیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک سورت کے اندر یہ لفظ 5 دفعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہ مقام، یہ شان اور یہ مرتبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ نے کبھی بھی پورے قرآن میں کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، حالانکہ نام ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت تو مالک اور خالق ہے، انبیاء کی جتنی بھی شان ہو اللہ کی تو وہ مخلوق ہے نا، اور کسی بھی مخلوق کا اللہ کے نزدیک بلند ترین ایک مقام ہے، وہ مقام ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوا ہے، عبدیت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑا پاک ہے وہ میرا اللہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، عبدہ۔ ہم کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا کسی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ہر انسان کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کی فرما برداری کرے، وہ اللہ کا بندہ اور عبد اللہ ہے۔ جو اپنے گلے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ زیور نکال دے، وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ کافر اور نافرمان بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یا محمد کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ قرآن حکیم میں یا ابراہیم، اے ہمارے ابراہیم، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغمبروں کو ان کے نام سے پکارا ہے۔ اسی صورت میں جہاں پہ 5 دفعہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایک بلند مقام، مرتبہ دیا ہے۔ آپ یہ سوچیں، اس گفتگو کا اتنا اہم مقصد ہے، جب تک آپ کے اور میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، ان کا مقام، ان کی سنت کی تعظیم، ان کی اتباع، ان کو فالو کرنا، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ذوق سب شوقوں سے بڑھ کے موجود نہ ہو، تب تک ہم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے دل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت پیدا کرنا جس میں جذباتی کیفیت ہو، جس میں انتہا درجے کی عاجزی ہو، جس میں محبت کی شدت کی خوشبو نظر آتی ہو کہ یہ بندہ اپنے اخلاق میں، اپنے الفاظ میں، اپنے کردار میں، اپنے رویوں میں جان اگر کسی شخصیت پہ وارتا ہے تو وہ جناب محمد کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر
یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وخاتم النبیین، اور نبوت کا جو سلسلہ ہم نے جاری کیا تھا اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب نبی علیہ السلام کے بعد وہ نبوت اور سعادت کا مقام، منصب، مرتبہ نہیں چلے گا. یا خاتم النبیین کو خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نبوت کے سلسلے پہ مہر لگا کے سیل پیک اور بند کرنے والی شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی ایک دلیل اس آیت میں یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو بیٹے عطا فرمائے تھے، ابراہیم، طیب، طاہر، عبداللہ، لیکن سارے بچے ہی چھوٹی عمر میں واپس لے لیے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد نسل میں سے کسی بھی نبی نے آنا نہیں تھا. اس بات کی دلیل ہے اور بڑی وزنی دلیل ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی، شاہدوں ومبشروں ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، یہ 5 کے 5 اوصاف سورۃ الاحزاب میں بیان ہوئے ہیں کہ آپ گواہ ہیں، آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈرانے والے، آپ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، سراجا منیرا، آپ ایسے روشن چراغ اور سورج ہیں. سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ سراجا وہاجا، سراج کا لفظ سورج کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں میرے محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا، تھوڑی توجہ کیجیے گا. نبی علیہ السلام کو لقب دیا کہ آپ تو ایسے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے. جہاں آپ کی بات، جہاں آپ کا اسوہ، جہاں آپ کی تعلیمات جائیں گی وہاں ایسے ہی ہوگا جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے اور سورج نکلتا جاتا ہے اور اندھیرا کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. آپ کے اندر یہ سارے اوصاف ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ صفت، یہ اعلیٰ مقام، یہ منصب اور مرتبہ حاصل ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے آپ پہ ختم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے، مقام مصطفیٰ آپ دیکھیے اور تصور کیجیے. ایویں نہیں، نبی علیہ السلام کی محبت ایمان کا معیار ہے تو کیوں ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اور سنو، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں اس کے بعد وہ چوں چراں کرے. اور سنو، اگر کوئی اس کے بعد چوں چراں کرے، نبی کا فیصلہ آنے کے بعد، نبی کی بات آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی زندگی آنے کے بعد، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کیونکہ محمد کریم تو سراج ہیں، سورج کی طرح، نور، علم، ہدایت، روشنی بانٹنے والے. اور جو اس سورج کی مخالفت کرے گا، اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھنا ہے کہ جو سمندر کی تہوں میں کھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکے کھا رہا ہے، گمراہ اور ذلیل ہو رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا، پرلے درجے کا بھٹکا ہوا انسان ہے، تو یہ وہ انسان ہے جس نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جو بھی مخالفت کرے گا وہ پرلے درجے کا گمراہ انسان ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت کی شان ہے، اگر کوئی نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانے تو مومن، نہ مانے تو کافر. ایک بات ہے، ماننے سے مومن، نہ ماننے سے کافر. صرف نبی علیہ السلام کو محمد رسول اللہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اقرار کرنا آپ اللہ کے رسول تو ہیں ہی،
آپ کے بعد کبھی کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا، یہ عقیدہ مسلمان کو. اور یہ نبی علیہ السلام کی شان کی دلیل ہے کہ آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کی ذات سے منسلک ایک صفت پہ ایمان لانا اسلام ہے اور اس کو چھوڑ دینا کفر ہے. اور اگر کوئی کفر سے بڑی بات یہ لا دینیت، ارتداد اور واپس پہنچنا ہے، مرتد ہونا ہے. سمجھو کہ وہ مرتد ہو گیا اپنے دین سے. کافر ہونا چھوٹی بات ہے، مرتد ہونا اس سے بڑا جرم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے بس اس کی گردن اڑا دو. پہلا اور آخری یہی فیصلہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے میرے ساتھیوں، یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ کیسے عوام الناس تک یہ مسئلے، یہ قرآن کی آیات یا حدیث نکلنے کی سے بیان ہوں گی؟ کون بیان کرے گا ان کو؟ کیسے پتا چلے گا عام بندوں کو؟ کس طرح آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کی جائے گی کہ بڑا سنجیدہ مسئلہ، اس سے بچو؟ یہ شان اور مقام ان کو حاصل ہے جو اللہ کے رسول کے وارث ہیں. اور کون وارث ہے اللہ کے رسول کے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتی. انما یورثوا علما، ان کی وراثت علم ہوتی ہے. بس یہ علم قیامت تک جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے وارث ہوتے ہیں. اور یہ وارثین، حسن بصری کہا کرتے تھے جب کوئی فتنہ آتا ہے نا، فتنے کے آنے سے پہلے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے وارث ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہے جو آسمان سے اترا تھا نبی علیہ السلام کے سینے کے اوپر. اب وہ علم سینہ بسینہ چلتے چلتے جن کے دلوں اور جن کے سینوں میں موجود ہے ان کو علماء کہتے ہیں. والراسخون فی العلم، قرآن نے جن کو کہا کہ علم میں پختہ اور پکے لوگ. اب یہ علماء کسی بھی فتنے کو آنے سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے بڑا خطرناک ہے، یہ فتنہ ہے. اور جاہل بندے کی نشانی یہ ہے کہ فتنہ آ کے تباہی مچا کے چلا جاتا ہے تو پھر جاہلوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں فتنہ تھا. یہ فرق ہے. اب نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق ہم 2-4 چیزیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے معاملے میں بڑے بڑے امت میں فتنے رونما ہوئے، بڑے بڑے چور اور ڈاکو آئے جنہوں نے اس نظریے کو چھیننے کی کوشش کی، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اس کے مفہوم کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی. ان کو جس جماعت نے پہچانا وہ اللہ کے رسول کے وارثین تھے، وہ علماء کی جماعت تھی. انہوں نے بتایا کہ لوگوں یہ فتنہ ہے، پھر انہوں نے اس فتنے کا حل بتایا. پھر اللہ کے فضل سے امت نے اس طرح پیچھا کیا ان کو کہ ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملی. آج آپ اور ہم محفوظ ہو گئے اس فتنے سے. اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے کیونکہ ہم سب کا یقین، ایمان، عقیدہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے معاملے میں کاہنی سستی کرے، کوئی نیا نبی لانے کی کوشش کرے، وہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہہ سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب بندہ کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ واپس لوٹتا ہے کہنے والا کافر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو مجھے اتنا اعتماد، اتنا یقین کون دیتا ہے کہ فلاں کافر؟ اللہ کی کتاب کے وارث دیتے ہیں جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بیان کیے جس میں یہ صفتیں نہیں ہیں. جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ کافر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہی یقین پیدا کرتا ہے. کوئی عام بندہ اٹھ کے یہ جرت کر سکتا ہے کہ کسی کو کافر کہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. مرنا ہے اس نے،
یہ مقام اور شان بھی علم والوں کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ کو، کچھ نبیوں کو میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کسی نبی کو ان کی قوم، خاص علاقہ، خاص برادری کی طرف بھیجا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، آپ ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ فتنے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس بات کا، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک اس کا مقام، مرتبہ، اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور امام بخاری اس پہ ایک واقعہ لائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا آپس میں کسی معاملے میں تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے معافی مانگے، کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ غصہ تھا، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے گا بات۔ اب کیس یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سبحان اللہ، یعنی جس نے زیادتی کی ہے وہ نہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی کے اعتراف کے لیے شکایت لے کے بڑے کے پاس گیا، اپنا ماحول الٹا نہیں۔ یعنی ہم میں سے جس نے ظلم کیا ہوتا ہے الٹا وہ پہنچ جاتا ہے کہ جناب یہ ایسے ہوا۔ اور یہاں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اور اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ میری ان سے معافی درافی کروا دیں، بدلہ نہیں، انتقام نہیں، زیادتی کی شکایت نہیں، ظلم کی شکایت نہیں کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اس بات کی گزارش لے کے گئے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، عمر فاروق کو فرمائیے مجھے معاف کر دیں۔ سنیے گا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا، تین مختلف روایات میں تین الفاظ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہم اغفر لی ابا بکر، اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس لیے بھی آفاقی ہے، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ کی رسالت کسی بستی، شہر، علاقے، قبیلے، خاندان، ملک کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کہنے لگے عمر تم میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو، تم میرے اس دوست ابو بکر کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ جب میں نے عرب کے ان پہاڑوں میں کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس وقت پورے عرب نے میرا انکار کیا، جس ایک بندے نے میری تصدیق کی اس کا نام ابو بکر تھا، آج تم ابو بکر کو معاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر پریشان اور شرمندہ ہو گئے۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور قرآن حکیم کا ایک خاص مزاج ہے، آپ نے آیات یہ تو سنی ہوں گی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے پہلے جو جو نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی یہ فرمایا کہ ان سے پہلے جو ہے ان پہ ایمان لاتے ہیں. بعد میں فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون. نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب ضرور ذکر کرتے کہ نبی پر ایمان لاتے, ان سے پہلے نبیوں پر ایمان لاتے, ان کے بعد والے نبیوں پر ایمان لاتے. لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بعد والے نبیوں پر ایمان لاتے, بلکہ بعد میں وبالآخرۃ هم یوقنون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بس آخرت اور قیامت ہی آئے گی, کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس شدت کو دیکھ کے, اسلام کی اس مزاج اور حساسیت کو دیکھ کے جناب عبداللہ بن مسعود کو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ابا جی حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا, میرے والد عبداللہ بن مسعود کو بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں لوگ بیٹھ کے مسیلمہ کذاب ایک نبوت کا جھوٹا داعی تھا, ملعون اور لعنتی تھا اور دجال اور کذاب تھا, اس کی کتاب پڑھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیلمہ کی کتاب کو پڑھے؟ اس کی بات کو نظر انداز کر دیا. لوگ پھر جمع ہو کے آئے, کہنے لگے کہ واقعی وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور مسیلمہ کی کتاب پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کسی کی یہ کیسے جرت, جس طرح صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف 40,000 کے قریب یہ سپاہی تھے مسیلمہ کذاب کے, ان سے لڑنے کے لیے صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھیجی. آج تک اسلامی تاریخ میں کسی جنگ میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے داعی سے لڑنے کے لیے, اس کی سرکوبی کے لیے جتنی بڑی تعداد میں مسلمان مجاہدین شہید ہوئے. یہ مقام ہے ختم نبوت کا, یہ حساسیت ہے اس عقیدے کی. عبداللہ بن مسعود نے ایک تیز گھڑ سوار کو, قرظہ نامی گھڑ سوار کو بلایا اور کہا کہ جاؤ بڑی برق رفتاری سے جاؤ, اس گھر کو گھیر لو جس کے اندر یہ لوگ اور یہ واقعہ موجود ہے. اب یہ شاندار گھڑ سوار تیزی سے گیا, 80 کے قریب لوگ گرفتار کر کے عبداللہ بن مسعود کے پاس لے آئے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بتاؤ کیا اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے؟ کہنے لگے نہیں. اچھا بتاؤ کیا اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. ان سارے لوگوں کو معاف کر کے واپس بھیج دیا. ان میں سے ایک ان کا سردار تھا, اس نے اس بات کو نہیں مانا, اس عقیدے کو نہیں تسلیم کیا, اس نظریے کو دل میں جگہ نہیں دی. حکم ہوا کہ جاؤ اس کی گردن اڑا کے اس کا سر اس کی ماں کو تحفے میں دے آؤ. یہ رزلٹ تھا. صحابہ کرام کے نزدیک ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے اور جرت کرنے والے بندے کا انجام کوئی ٹیبل ٹاک نہیں, کوئی مذاکرات نہیں, کوئی بات چیت نہیں, کوئی دوسری اور تیسری رائے نہیں, بس اس کا ایک علاج ہے کہ اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, عزیز بزرگوں, اگلی بات کو بھی سمجھیے. آپ کو مجھے اختیار حاصل نہیں ہے ہم کسی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تلوار اٹھائے اور جو ملے اس کو کہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر اس کی گردن اڑا دو. نہیں, یہ اس سے بڑا فساد ہے. پھر معاشرے اس فساد کی آگ میں لپٹ جائیں گے. یہ حق حاکمین کا ہے, حکومتوں کا ہے, بڑوں کا ہے, متحدوں کے, سب کو اپنی کوشش اور کاوش کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ ثمرات بھی دے گا. نبی علیہ السلام فرماتے تھے لی خمسۃ اسماء, میں محمد کے 5 نام ہیں. انا محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا احمد, میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا الماحی الذی یمحا بہ الکفر, میں مٹانے والا ہوں
وہ مٹانے والا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. انا العاقب، میں آخری مہر ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی آئے گا نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجالون کذابون، دجال اور جھوٹے اس امت میں آ کے نبوت کا اعلان نہیں کریں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہونی. اب جھوٹے دجالوں نے، نبوت کے جھوٹے منکروں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی سر اٹھا لیا. ابو بکر صدیق نے ان کی گردنیں اڑا دی. اسی منہج پہ خلفائے راشدین نے کام کیا، ان کو چپے چپے کو صاف کیا، ان کی زمین کو ان کے پلید جسموں سے صاف کر کے اسلام کی حقیقی روح نظریہ ختم نبوت کی حفاظت کی. اور قیامت تک ایسا ہوتا آئے گا کہ دجال اور کذاب لوگ آ کے یہ اعلان کرتے رہیں گے. ابھی آگے اہل علم کی، علماء کی، عوام کی، راسخین فی الایمان لوگوں کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان مال سب کچھ اس نظریے پر لوٹانے کے لیے تیار رہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا بھی ہے، ہماری اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں ایک حرف بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں کسی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اخوف ما خاف علیکم الائمۃ المضلون، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ ہے گمراہ کر دینے والے امام. الائمہ، امام، قرآن حکیم اور حدیث مصطفیٰ میں آئمہ کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک حکمران اور دوسرے علماء علم والے. فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ اس بات کا خوف ہے کہ ان کو گمراہ کرنے والے حکمران مل جائیں گے یا گمراہ کرنے والے مولوی عالم اور مفتی مل جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسے علم والے پیدا ہوں گے، فتوے چھوڑیں گے، بغیر دلیل بغیر علم کے فتوے چھوڑیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اس وقت کے حکمران کے بارے میں دعا کرتے اور ان ظالم مولویوں کے بارے میں جنہوں نے ان کے خلاف فتوے دے دے کے حکمران کو بھڑکایا، ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیتے، کیونکہ وہ دعائیں دیجیے ان ائمہ امت کو، اسلاف کو. یہ قرآن آج جس محفوظ کتابی شکل میں اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کی خاطر ائمہ امت نے ایسے ایسے کوڑے کھائے ہیں کہ جن کے بارے میں اسلاف کہتے ہیں اگر یہ کوڑے ہاتھیوں کو پڑ جاتے ہاتھی چیخے مار مار کے مر جاتے. لیکن احمد بن حنبل نے اس بات پہ کوڑے کھائے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی صفت، اس کی تعریف، اس کے کلمات ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اب مولویوں نے پٹی پڑھائی، حکمرانوں نے ساتھ دیا، انہوں نے نعرہ لگایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے اگر اس وقت احمد بن حنبل نہ کرے ہوتے، اس قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے، پھر بتاؤ مخلوق تو فانی ہوتی ہے نا. اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ان ظالموں نے کھڑے ہو کے کہنا تھا کہ جب یہ مان لیا کہ قرآن مخلوق ہے، اب مخلوق فانی ہے، 2 3 4 5 سال بعد، 8 10 صدیوں بعد وہ ظالم کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، مخلوق فانی ہے، اب یہ قرآن فنا ہو گیا. پھر بتاؤ آپ جیسے اور ہم جیسے کمزور ہدایت کے لیے کس کتاب سے فائدہ اٹھاتے؟ اب ان میں سے احمد بن حنبل ان مولویوں کے لیے کفر کا فتویٰ اور ان حکمرانوں کے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے یہ حکمران جاہل ہیں، ان کو خراب ان مولویوں اور مفتیوں نے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے کہ ان کو گمراہ کرنے والے امام مل جائیں گے
اور آگے فرمایا کہ جب اس امت میں تلوار اٹھ جائے گی، یعنی جس دن یہ آپس میں گردنیں مارنے لگیں گے، اس دن کے بعد قیامت تک یہ تلوار نیچے نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، جب سے شہادت عمر فاروق سے یا شہادت عثمان غنی سے یا جنگ جمل و صفین سے جب یہ تلوار مسلمانوں کی آپس میں اٹھی، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان آپس میں کٹ اور مر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا لا نبی بعدی، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی۔ ان سارے مسائل کے باوجود، ان سب فتنوں اور آزمائشوں کے باوجود، یہ نظریہ تم میں اتم درجے موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ نظریہ زندہ رہے گا پھر اسلام کی حقانیت زندہ رہے گی، پھر کتاب سنت کی محبت تمہارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ یاد رکھیے، صرف 1953 کی تحریک کے اندر، پاکستان کے اندر اس نظریے کی حفاظت کی خاطر یہ کوئی پرانا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گزر گئی بات، نہیں، صرف 1953 کی تحریک کے اندر پاکستان کے اندر 10,000 علماء نے ختم نبوت کے اوپر شہادت پیش کی، 10,000 علماء، اور 53 سے لے کر 74 تک کم و بیش 21 سال یہ تحریک چلی۔ پھر جا کے آپ کی اور میری موجیں لگی ہیں کہ قانون نے، اسمبلیوں نے، عدالتوں نے، سیاستوں نے، علماء نے، سب نے مل کے ایک متفقہ فیصلہ دیا کہ قادیانی کیا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی اور میری بھی مسجدیں ہوتی، ان کی بھی مسجدیں ہوتی، آپ کا میرا بھی قرآن ہوتا، ان کا بھی قرآن ہوتا۔ جیسے آج آپ اور ہم آپس میں جبرتے ہیں فرقوں کے اوپر، جماعتوں اور تنظیموں کے اوپر، پھر مسلمانوں میں آپ کے اور میرے بچے کوئی یہ بھی کہتا کہ قادیانی بھی تو صحیح ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ علماء نے، علم والوں نے، اللہ کے دین کے مجاہدوں نے یہ ناطقہ بند کر دیا، اس راستے کے سامنے ایسے تانے لگائے جو انشاءاللہ قیامت تک کھل سکتے، لیکن آپ کی اور میری ذمہ داری ابھی بھی باقی، بڑے کام کرنے کے باقی۔ یونیورسٹیز، کالجز، تعلیمی ادارے، پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہونے والے لوگ، جرمنی، اٹلی، فرانس، یو ایس اے کی اسکالرشپ لینے والے لڑکے، آپ دیکھیے آپ کے اور میرے بچوں میں یہ موضوع بیان نہ ہونے کی وجہ سے، اس نظریے کی شدت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا آپ نے اور میں نے اس میں لٹریچر نہ پڑھنے کی وجہ سے، کتاب و سنت کے دلائل کی کمی کی وجہ سے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں اتنا مضبوط نہیں کیا۔ جب وہ جاتے ہیں عالم کفر اپنی طاقت، اپنے پیسے سے، اپنے ڈالر، اپنے پاؤں سے، اپنے یورو سے، جب ان مسلمان بچوں کو وہ دنیا کی اسکالرشپس دے کے بڑی بڑی مراد دیتے ہیں، ساتھ ساتھ تحفے میں قادیانیت بھی ان کو دیتے ہیں، اور وہ بچہ، وہ بیٹا مسجدوں میں نماز پڑھنے والا، ماں باپ کے ہاتھوں میں پڑھنے والا، دین اسلام کو اپنا مزاج سمجھنے والا، ایک عرصے تک آتا ہے، قد کاٹ سے تو کچھ اور لگتا ہے، لیکن اندر سے اپنے نظریات میں وہ مکمل قادیانی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو قانون کو جاننے سمجھنے والے۔ یہ مبارک ثانی کیس کیا ہے کہ قادیانیوں کی یہ جرت کہ ان کا اپنا قرآن ان کو پرنٹ کرنے، ان کو شائع کرنے، ان کو بانٹنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے، جب آئین و قانون کی روشنی میں وہ کافر ہیں؟ صرف کافر نہیں بلکہ اللہ کے دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں مل سکتا۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے خدا را، اپنے بچوں، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ دوسرا خطرناک دہانہ، سوشل میڈیا، جدید ویب سائٹس، آپ سرچ کیجئے، ایس ای او کو پڑھنے سمجھنے والے جانتے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں آپ سرچ کرتے ہو قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، تفسیر، نماز کا طریقہ، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ جتنی ویب سائٹس لگی ہوئی ہیں، اکثر ویب سائٹس پیچھے بیٹھ کے قادیانی چلا رہے ہیں۔ آپ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے کسی کونے ملک میں بیٹھا ہوا عام انسان یا ایک ایسا بندہ جو غیر مسلم ہے، اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، اب پڑھنا اسلام کو چاہتا ہے،
ہتھے چڑھ گئے قادیانیوں کے، وہ ان کو وہی گند پڑھائیں گے جو ان کے نظریے میں موجود ہے۔ یہ وہ فتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت میری امت پہ ایسے فتنے پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ایک سے جان چھڑوائیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہی اپنے اختلافات کو کم کرنے ہوگا، امت واحدہ بن کے امت کے اجتماعی مسئلوں پہ مل کے سوچنا ہوگا، اس پہ پلاننگ کرنی ہوگی، اس پہ علم حاصل کرنا ہوگا، اس پہ دلائل جمع کرنے ہوں گے، اور اصل بات اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، ان کی تعظیم، ان کی محبت پیدا کرنی ہوگی، پھر ہی ممکن ہے ہم اللہ کے فضل سے ان مسائل سے نمٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت، غیرت و حمیت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ایمان کا، اخلاق کا، اخلاص کا، تقوی کا، عمل کا تعلق ایسا بنا دے، ان کی ذات، ان کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبے کے اوپر ایک حرف بھی آئے تو ہم اس کے لیے اپنی جان تک وارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔